ایک ناکام حکومت کے ایک ناکام وزیر نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے جس طریقے سے اپنے ہی قومی ادارے کو نقصان پہنچایا اور آج تک اس نقصان کی ہمیں قیمت چکانی پڑی ہے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کو اتنی عزت ملے گی؟ ہمارا جو دشمن ملک ہے اس کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور وہ تو یقین کریں اس کو تو آج آ کے بھی خواب میں بھی فیلڈ مارشل سید حافظ آصف منیر نظر آتے ہیں، عمران یا جیسے لونڈے لبارے آتے ہیں، تو اوورسیز پاکستانی بھی اب ان سے تنگ آ چکے ہیں. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں روشن طارق. ویورز، جیسے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو پاکستان نے ایران اور یو ایس مذاکرات کے حوالے سے اپنا ایک رول پلے کیا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بین الاقوامی مطلب دنیا کی نظریں اسلام آباد پر تھیں اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا میں بہت امپروو ہوا ہے. اس حوالے سے بہت باتیں تو ہیں، لیکن آج اس کا جو ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی اس کی ایک ایگزامپل ہم ایک اوورسیز سے ہی جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے شرجیل اوان، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا تعلق پی ایم ایل سے ہے اور ٹیک کیئر حکومت گورنمنٹ میں یہ حکومت کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. اس وقت جو ہیں باہر ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پر ان کی گہری نگاہ ہے، تو آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہے شرجیل اوان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ شرجیل صاحب؟ جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان شو. تھینک یو. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. اچھا شرجیل صاحب، یہ بتائیں کہ آپ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور پی ایم ایل سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، مطلب آپ حکومت کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں، تو اس وقت موجودہ صورتحال کو آپ بیرون ملک رہ کر کیسے آبزرو کر رہے ہیں؟ پاکستان کا گراف بیرون ملک میں کیسے بڑھا ہے، کیسے امپروو ہوا ہے، اور اوورسیز اوورآل کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو اسپیشلی طور پہ جب سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، جب سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے آ کے سنبھالا ہے حکومت کو، تو یقین کریں اس دن سے حکومت کے جو اوورسیز پاکستانیوں کے جو پہلے سب سے بڑے درینہ جو مسئلے مسائل تھے، اس کے اوپر بہت زیادہ یقین کریں کہ مجھے معاملہ سلجھے بھی نظر آئے. اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے جو پاکستان میں قبضے ہوتے تھے، ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے تھے، او پی ایف کے تحت خصوصی کورٹس بنائی گئی جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دن رات جو ان کے جو بھی کیسز جاتے ہیں پاکستان میں، تو سب سے پہلے پریورٹی میں ان کے کیسز کو حل کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا. پھر یہاں پہ پی آئی اے کی بحالی تھی الحمدللہ، جو کہ بہت عرصے سے ایک، میں تو یہی کہوں گا کہ ایک ناکام حکومت کے ایک ناکام وزیر نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے جس طریقے سے اپنے ہی قومی ادارے کو نقصان پہنچایا اور آج تک اس نقصان کی ہمیں قیمت چکانی پڑی ہے. لیکن الحمدللہ جب حکومت سنبھالی آ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، تو ان کا سب سے پہلا جو اوورسیز پاکستانیوں کا درینہ مسئلہ تھا وہ پی آئی کی بحالی تھی. اور الحمدللہ آج پیرس سے جو یورپ اور اس کے علاوہ یو کے اندر لنڈن سے اور مانچسٹر سے روٹ بحال ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے فرینکفرٹ کا روٹ بھی بحال ہونے جا رہا ہے. اچھا شرجیل صاحب، میرا نا پرٹیکولر سوال یہ تھا کہ یہ موجودہ جو صورتحال تھی، جہاں ہم نے یعنی اسلام آباد نے میڈیشن کی یو ایس ایران کے درمیان، پہلی بار جو ہے وہ 50 سال بعد دو ممالک کو جو ہے وہ براہ راست یعنی فیس ٹو فیس کرنے میں پاکستان نے کردار ادا کیا. پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر تھیں. اس پر میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ اوورسیز کیا محسوس کرتے ہیں، پاکستان کو اوورآل امیج کیسا ہے وہاں پر؟ یہ اوورسیز پاکستانی بڑے خوش ہیں جو اسلام آباد ٹاکس ہوئے ہیں. یقین کریں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کی جو قیادت نے راتوں کو جاگ کر، میں خصوصی نام لوں گا فیلڈ مارشل سید حافظ آصف منیر صاحب، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی جن کی محنت تھی، اور الحمدللہ وہ محنت رنگ لے کر آئی. اور 2011 کے بعد امریکی جو نائب صدر پاکستان ہے عاصم جو بائیڈن 2011 میں پاکستان آئے تھے، اور اس بار دیکھیں جے ڈی وینس آئے ہیں پاکستان، اور پاکستان نے وہ رول ادا کیا ہے جس کی پوری دنیا میں چرچے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی بڑے خوش ہیں کیونکہ جس طریقے سے الحمدللہ پاکستان نے میں یہی کہوں گا کہ جو تیسری جنگ عالم عظیم کو رکوایا ہے، تو اس کی انشاءاللہ جو آنے والی جو ہماری نسلوں تک اس کی انشاءاللہ تعالی جو کردار تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا اور فیلڈ مارشل سید حافظ آصف منیر کا، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور پاکستان نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. الحمدللہ پاکستان کے جو پاسپورٹ کی عزت ہے وہ دنیا میں یقین کریں بہت زیادہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے
جو یہ کام کیا ہے، اور آج ہم نہیں کہہ رہے، یہاں کے جو نیوز پیپرز ہیں، میں بھی کل ایک نیوز پیپر پڑھا تھا برسل ٹائمز کا، یقین کریں اس میں بھی پاکستان کے حق میں اتنا بڑا مضمون چھپا ہوا تھا، اور میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طریقے سے پاکستان کی عزت ہوگی. آج جو بیرون جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اسکائی نیوز کو اٹھا لیں، بی بی سی کو اٹھا لیں، اس کے علاوہ سی این این کو اٹھا لیں، جتنے بھی بڑے چینلز ہیں، وہاں پر صرف آج پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب دنیا جب نوبل پرائز ایوارڈ جو اوسلو میں ہوتے ہیں، وہ اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے نو ڈاؤٹ ایک اپنی انتھک محنت سے جو ہے ان ہسٹوریکل ٹاکس کو پاسبل کیا، تو اس حوالے سے اوورسیز کیا رائے رکھتے ہیں ان دونوں شخصیات کے بارے میں؟ جی، اوورسیز پاکستانی تو دیوانے ہو گئے ہیں، یقین کریں. اور فیلڈ مارشل سید حافظ آصف منیر سے جو محبت ہے وہ عروج کے اوپر ہے. یہاں پر میں نے دیکھا پچھلے دنوں پاکستانی جب یہ اعلان ہوا کہ امریکی نائب صدر اور ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے مذاکرات کے لیے، تو اوورسیز پاکستانی جو اپنے پاسپورٹ کی پکچرز کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں، اس کے علاوہ اپنے ہاتھ میں پاسپورٹ لے کے باہر گھومتے رہے ہیں یہاں پہ جو سٹی سینٹرز ہوتے ہیں. تو یہ یقین کریں یہ محبت تھی. اور محبت کیا تھی کہ یہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے میں نے بلند ہوتے دیکھے ہیں. اور یہاں پہ جب بھی آپ کسی جو لوکل ہم کسی سے فورنر سے یا کسی سے پوچھتے تھے، تو یقین کریں پاکستان کو اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. میں نے آج تک کبھی نہیں ایسے دیکھا تھا. یقین کریں میری جتنی بھی یہ باہر زندگی گزری ہے، میں نے آج تک کبھی پاکستان کی عزت نہیں دیکھی تھی. جب سے فیلڈ مارشل سید حافظ آصف منیر صاحب آئے ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. پچھلے سال ہم نے مارکے حق میں بھارت کو شکست دی. اس کے بعد اس سال ہمیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نے جو خارجہ محاذ پہ جو جنگ لڑی، اس کے بعد جو ہمیں کامیابی ہوئی، اس کے بعد یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج امریکی نائب صدر پاکستان آئے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کو اتنی عزت ملے گی؟ ہمارا جو دشمن ملک ہے اس کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور وہ تو یقین کریں اس کو تو آج آ کے بھی خواب میں بھی فیلڈ مارشل سید حافظ آصف منیر نظر آتے ہیں نریندر مودی کو. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ان کی تعریفیں، آج ہماری تعریفیں کون کر رہا ہے؟ آج دنیا کا سب سے طاقتور شخص ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. یہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں میں نے دیکھا تھا کہ کوئی امریکی صدر نے شاید کبھی اپنے سپر سلار کی اتنی تعریف نہیں کی ہوگی جتنی وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، فیلڈ مارشل سید حافظ آصف منیر کو، اور نائب وزیر اسحاق ڈار صاحب کو جو کامیابی عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ یہ صدیوں تک یاد رکھے گا. اچھا شرجیل صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی بیرون ملک میں احتجاج کرتی تھی، اور کیونکہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا بیرون ملک میں ایک اچھا خاصا ووٹ بینک بھی ہے اور اوورسیز بڑے خان صاحب کے سپورٹر بھی ہیں، تو اب کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی؟ پی ٹی آئی نسل نبوت ہو چکی ہے. بڑا ایک میں ورڈ یوز کروں گا، ختم شد. تو یورپ میں پی ٹی آئی ختم شد ہو چکی ہے. یہاں پہ جب بھی یہ لونڈے لپارے آتے ہیں، میں مادر کے کے لونڈا لپارا ورڈ یوز کروں گا کیونکہ اس کے حقدار ہیں یہ لوگ. جب بھی لونڈے لپارے ادھر آتے ہیں، ذلیل ہو کر آتے ہیں. ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے یہاں پہ 2 لونڈے لپارے آئے جن میں عمران ریاض تھا اور صابر شاکر تھا. یقین کریں 45,000 پاکستانی کمیونٹی ہے نیدرلینڈس کے اندر، ان میں سے 90 لوگ گئے ہیں اور پورے 1 مہینہ کمپین کی گئی. شوکت خانم کے یہاں جو فنڈنگ اکٹھے کر کے یہ جو گپلے کرتے ہیں اس کے اندر اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا. یہاں پہ جو کنسرٹ بھی رکھا گیا اور پاکستان کے خلاف پوری ایک اسٹیج سجائی گئی. یقین کریں وہاں پہ ہم لوگ بھیس بدل کے موجود تھے اور ہم نے جس طریقے سے ایکسپوز کیا ان لوگوں کو وہاں پہ. اور انشاءاللہ اگر آپ ٹویٹر پہ اٹھا کے دیکھ لیں یا آگے پیچھے آپ کو میڈیا پلیٹ فارم پہ ویڈیوز نظر آ جائیں گی کہ یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے کتنے برے طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے اور ذلیل ہو کر گئے ہیں. اور جب بھی یہاں پہ شہباز گل جیسے لونڈے لپارے یا یہ عمران یا جیسے لونڈے لپارے آتے ہیں، تو اوورسیز پاکستانی بھی اب ان سے تنگ آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، جب پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے اور یہ لوگ پاکستان کے اور ہمارے حکومت کے اور فیلڈ مارشل کے بغض میں مبتلا ہیں. اور خصوصی ان کو سب سے زیادہ میں 2 ان لوگوں کے یہ لوگ بغض میں مبتلا ہیں، فیلڈ مارشل سید حافظ آصف منیر اور وزیر داخلہ سید محسن نقوی کے بغض میں مبتلا نظر آتے ہیں مجھے. اور ان کو اوورسیز پاکستانیوں نے بری طریقے سے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ حال ہی میں نے ابھی پھر آپ کو ایگزامپل دوبارہ دوں گا کہ 45,000 پاکستانی کمیونٹی میں سے صرف تقریباً 90 یا 80 لوگ گئے ہیں جن کو خود انہوں نے، میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ کمپین چلائی تھی، اس کے باوجود بھی اس کا مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ 100 میں سے صرف 2%، میں یہ فگر اٹھا 2% آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ گئے ہیں.
تو یہ تو کامیابی ہے حکومت پاکستان کی کہ اوورسیز پاکستانی اب صرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اوپر اور فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کے اوپر ہی ٹرسٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ان لونڈے لباروں کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اچھا شرجیل صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ محسن نقوی سے بھی یہ بکس رکھتے ہیں، تو محسن نقوی کے حوالے سے میرا سوال ہے آپ سے کہ کچھ اوورسیز کو پاکستانی حکومت سے گلے شکوے بھی رہتے ہیں، جو ان کے مسائل ہیں وہ حکومت پاکستان بر وقت ان کی رسپانس نہیں دیتی، تو آپ کے پاس کچھ خبر تھی اس حوالے سے کہ محسن نقوی نے کچھ مسائل جو ہیں وہ بیرون اوورسیز پاکستانیوں کے وہ بھی کیے ہیں، سارٹ آؤٹ بھی کیے ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیے گا۔ دیکھیں ابھی سب سے پہلے جو درینہ مسئلہ تھا اوورسیز پاکستانیوں کا، اسپیشلی طور پہ یو کے اندر، ہمارے برمنگھم کونسلیٹ کے اندر اور بریڈفورڈ کونسلیٹ کے اندر، وہاں پہ پاسپورٹ کے لیے اجرا کی اور وہ نادرا کی ایسی سہولت موجود تھی، لوگوں کو لنڈن جانا پڑتا تھا ہائی کمیشن، تو اس کی انہوں نے اسپیشلی جو پچھلے سال انہوں نے جو وہاں پہ انیشیٹو لیے، آج الحمدللہ اوورسیز جو یو کے کی پاکستانی کمیونٹی، اوورسیز پاکستانی بڑے خوش ہیں ان کے انیشیٹو سے۔ پھر ابھی حال ہی میں انہوں نے اسپین کے اندر، کیونکہ اسپین کی حکومت نے اعلان کیا تھا جن لوگوں نے یہاں پہ اسائلم لیے ہوئے تھے ان کو وہ وہاں کی نیشنلٹی دیں گے، تو وزیر داخلہ سے محسن نقوی صاحب نے جو ہمارے جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو فل فور انہوں نے کہا جی پاکستانی پاسپورٹ کا اگر کسی کو مسئلہ ہے تو اس کو اجرا کیا جائے، اور اس کے اوپر بڑی تفصیلاً انہوں نے ایک میٹنگ بھی کی جس سے اوورسیز پاکستانی بڑے خوش ہیں۔ اور اسپیشلی جب بھی یہاں پہ پہلے بڑے مسئلے مسائل تھے، آپ دیکھیں نا کسی نے اگر اوورسیز پاکستانی نے نادرا کا کارڈ اپلائی کرنا ہوتا تھا یا پی او سی یا کوئی بھی اپلائی ہوتا تھا، اس کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا۔ اب الحمدللہ ود ان کچھ ہفتوں میں ان کے پاس یہاں پہ یورپ کے اندر ان کے پاس کارڈ آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو اسپیشلی محسن نقوی صاحب کی ایک بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ پھر جو پاکستانی پاسپورٹ کے اجرا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ اب جلدی حل ہو رہا ہے، اور جہاں پہ سہولتیں نہیں تھیں سفارت خانوں کے اندر وہاں بھی سہولت دے دی گئی ہے۔ تو یہ اوورسیز پاکستانی الحمدللہ بڑے خوش ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے تو ویسے بھی اس سال بڑا الحمدللہ انہیں کامیابی بھی ملی ہے، اور پی ایس ایل آپ دیکھیں بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی محسن نقوی صاحب سے بہت خوش ہیں۔ تھینک یو شرجیل اوان آپ کے ٹائم کا، تھینکس۔